جون جولائی کی دوپہریں اور دن کی دھوپ اور گرمی کے اثرات سے تپتی سلگتی شامیں، چاندنی کی ٹھنڈک اور کبھی کبھی لو دیتی ہوائیں اس نے اس ایک آنگن میں اکیلے بتائی۔ وہ ایسا گیا کہ ایک بار بھی پلٹنے کا نہیں سوچا تھا۔ کبھی کبھی پارو اپنے مزاج سے ہٹ کر سوچتی تو اسے ہول اٹھنے لگتے تھے۔ جی چاہتا کہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر اجاڑ ویران کر کے یہاں سے چلی جائے، مگر جاتی کہاں؟ جہاں الٹا ناتواں ماں ایک بیٹی کی طلاق کا غم سینے سے لگائے بیٹھی تھی، جہاں اس کے جانے سے مزید دکھوں میں اضافہ ہو جاتا۔ اسی لیے وہ اپنے آپ سے اور ملک آزمیر سے مقابلہ کرتی پھر رہی تھی، مگر وہ تو مقابلہ کرنے سے پہلے ہی میدان سے جا چکا تھا۔ اس لیے پارو میدان کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی مخالف پارٹی کا انتظار کر رہی تھی، اور اس انتظار میں کھیل کے موسم بیتے جا رہے تھے۔ در و دیوار پہ اترنے والی دھوپ کی چال بدل رہی تھی، صحن میں بکھرنے والے سائے رنگ بدل رہے تھے۔ خالہ خالو کے کندھے شکستہ لگنے لگے تھے۔ ماہین کی باتیں بڑھ چکی تھی اور پارو سب کو بہلا بہلا کر تھکنے لگی تھی۔ خالہ کو تسلیاں دیتی، خالو کو سمجھاتی، ماہین کے سامنے ناٹک کرتی اور اپنی ماں، بہنوں اور سہیلیوں کے سامنے جھوٹ کہتے کہتے سچ مچ تھک چکی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ایک بار ملک آزمیر حیات کا گریبان پکڑ کر اتنا ضرور پوچھتی کہ کون سے جنم میں میرے دشمن بنے تھے، جس کا بدلہ تم مجھ سے ہی نہیں اپنے ماں باپ سے بھی لے رہے ہو، اور پھر بھی تمہارا دل نہیں بھر رہا۔ لیکن کاش وہ ایسا کر سکتی۔ وہ ایک بار سامنے تو آتا، نہ جانے نہ آنے کی قسم کھا کر گیا تھا، یا پھر کوئی اس قسم اسے کھا گئی تھی، کچھ خبر ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شام کو موسم ابر آلود ہو گئے۔ نومبر کی دم توڑتی نبضیں ماحول کو یخ بستہ کر رہی تھی۔ وہ چائے بنا کر ان کے پاس ہی آ بیٹھی۔ ابا آگ دہکائے بیٹھے تھے اور اماں لحاف میں دبکی ہوئی تھی۔ اس نے اماں سے کہا، اماں سر دبا دو؟ ارے پتر، ہٹی کٹی ہوں، دن رات فارغ رہتی ہوں، بیمار بھی نہیں ہوتی، سر کیوں دبائے گی بھلا؟ آزمیر کی وجہ سے ہونے والی خفگی کسی طور تو نکلنا ہی تھی۔ پارو نے بے بسی سے ابا کو دیکھا، وہ بھی کچھ نہ بولے۔ دیکھ پتر، دن بھر اتنا کام کرتی ہے، اس وقت بھی پاؤں یا سر دبا کے سوتی ہے۔ یہ سب کر کے تجھے بھی تو تھکن ہوتی ہوگی۔ شاباش، جا کر خود آرام کر کے سو جاؤ، ہم لوگ ٹھیک ہیں۔ پر ابا، اماں مجھ سے ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ وہ بولے، اس لیے کہ تجھ سے اتنا پیار جو کرتی ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا سر تھپکا اور اسے سونے کے لیے بھیج دیا، مگر کافی دیر پارو ستون کے پاس کھڑی رہی۔ بارش کی بوندیں کچے صحن میں جذب ہوئی تو مٹی کی خوشبو رگ رگ میں اتر کر مسحور کرنے لگی۔ پارو اس کچی مٹی کی مہک دل میں چھپائے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب گہری نیند سوئے دماغ پہ ٹھک ٹھک کر آواز ایک بوجھ سا ڈالنے لگی تھی، اور غنودگی میں حسیات بمشکل رفتہ رفتہ بیدار ہوئیں، اور پارو یک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کوئی دستک کے ساتھ ساتھ اسے پکار بھی رہا تھا، پارو پتر اٹھ، باہر کوئی دروازہ بجا رہا ہے۔ یہ آواز یقیناً اماں کی تھی۔ پارو فوراً لپکی اور دروازہ کھول لیا۔ اماں باہر برآمدے میں کھڑی تھی۔ پارو نے فکر مند نظروں سے انہیں دیکھا۔ باہر طوفانی بارش نے ایک قیامت برپا کر رکھی تھی۔ بجلی بھی کڑک رہی تھی اور بادلوں کی گرج بھی سونے پہ سہاگا تھی۔ وہ پلٹ کر اندر آئی، جوتے پہنے، دوپٹہ اوڑھا اور دوبارہ باہر آ گئی۔ سرد ہوائیں چل رہی تھی۔ بجلی اور بادلوں کی گرج نے الگ ماحول میں خوف بھر دیا تھا۔ بمشکل پارو ڈیوڑی کی لکڑی کے گیٹ تک پہنچی اور پوچھا، کون ہے؟ دروازہ کھولو، میں ہوں۔ آواز سنتے ہی پارو حیرت سے کھڑی رہ گئی۔ آزمیر حیات، اور اس وقت، اس موسم میں، اور اتنی رات کے؟ حیرت تو فطری عمل تھا، مگر یہ عمل کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا تھا۔
جب ہی آزمیر نے تل ملا کر دروازہ دوبارہ پیٹ ڈالا تو پارو نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ مر گئے تھے کیا سب کے سب؟ وہ اندر قدم رکھتے ہی دھاڑا تو وہ بے ساختہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ وہ سر تپا بارش میں بھیگا ہوا تھا اور نہ جانے کب سے دروازہ بجا رہا تھا، جس کی وجہ سے اب اس کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ اس پہ ایک نگاہ غلط بھی ڈالے بنا آگے بڑھ گیا تھا اور پارو جوں کی تو کھڑی لمبے لمبے قدم بھر کے صحن عبور کرتے آزمیر کی پشت دیکھ کے رہ گئی۔ برآمدے میں کھڑی اماں آزمیر کو اتنے مہینوں بعد غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے چہک اٹھی۔ ابا بھی بیدار ہو چکے تھے۔ پارو بے دلی سے گیٹ بند کرنے لگی اور سست قدموں سے چلتی واپس آ گئی، مگر بارش نے صحن کراس کرتے ہوئے دوبارہ اسے بھگونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پارو سیدھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بھی پوری بھیگ چکی تھی، اس لیے اب کپڑے بدلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے بھیگا ہوا دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھا اور چہرے سے پانی صاف کرتے ہوئے الماری کھولنے لگی۔ ابھی وہ اپنے لیے کپڑے نکال ہی رہی تھی جب آزمیر بھی کچھ اسی حالت میں اندر داخل ہوا اور آگے پیچھے دیکھے بنا سیدھا الماری کی سمت آیا اور الماری کا پٹ بند کر کے مڑتی پارو چونک گئی۔ البتہ آزمیر کے قدم اپنی جگہ پہ جم سے گئے تھے۔ اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ ایسا نازک اور دھڑکتا منظر پہلی بار یوں روبرو سامنے آیا تھا کہ آزمیر بھی نگاہیں ہٹانا بھول گیا تھا، اور پارو اپنے سامنے اور اتنے قریب کھڑے آزمیر کے سامنے سے ہٹنے کے لیے راستہ تلاشتی رہ گئی۔ بوکھلاہٹ میں اپنا آپ چھپائے نہیں چھپ رہا تھا، اور اسی بوکھلاہٹ میں وہ آزمیر کا کندھا دھکیل کے سائڈ سے گزر گئی، لیکن ہوش ربا احساس پورے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے لیے چائے لے کر آئی تو کپڑے تبدیل کر کے دوپٹہ بھی ٹھیک کر کے اوڑھ چکی تھی۔ وہ بھی چیخ چکا تھا۔ رسوئی بند کر کے جب تک وہ اپنے کمرے میں آئی بجلی اچانک روٹھ گئی۔ بیڈ پہ لیٹے آزمیر نے لائٹر جلایا اور پارو نے دروازہ بند کیا۔ اتنے میں وہ بھی لائٹر بجھا چکا تھا اور اتنے گھور اندھیرے میں اندازے سے چلتی وہ بمشکل بیڈ کو ٹٹول پائی تو اس کا ہاتھ سیدھا آزمیر پر آ جا پڑا، اور دوسرے پل آزمیر کا ایک جھٹکا اس کے سارے توازن درہم برہم کر گیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ سنبھلی، مگر تب تک آزمیر اس کے اوپر حصار مضبوط کر چکا تھا، اور وہ جو پارو سے عمر بھر دور رہنے کی قسمیں کھائے بیٹھا تھا، اتنے بڑے بڑے عہد باندھ رکھے تھے، سب کے سب توڑتا چلا گیا۔ اس وقت وہ اس کی بیوی اور اس کی ملکیت تھی جس پہ اس کی مکمل دسترس تھی، اور یہی احساس سرشاری اور مدہوشی کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ پارو آج اس کے حصار میں پھنس چکی تھی۔ اگلی صبح وہ ناشتے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اماں نے چائے پیتے ہوئے اس سے پوچھا، پتر اتنی دیر سے کیوں آیا تھا رات کو؟ رات کی طوفانی بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا تھا، مگر اس وقت بادلوں سے الجھ کر منظر عام پر آنے والے سورج کی کرنیں جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اماں، ساتھ والے گاؤں میں میرے ایک دوست کی شادی تھی۔ شہر واپس جانے کے لیے دیر ہو گئی تو موسم بھی خراب تھا، اس لیے ادھر چلا آیا، لیکن گاؤں کے چوک میں ہی گاڑی کا ٹائر کھڈے میں پھنس گیا، اس لیے گھر تک پیدل آنا پڑا۔ اچھا پتر، کچھ دن رہے گا نا ادھر؟ نہیں اماں، کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ آفس سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ ایک اعتبار کا مینیجر ہے، مگر وہ بھی کب تک کام کی دیکھ بھال کر سکتا ہے؟ تو پھر پتر ایک کام کر، پارو کو ساتھ لے کر اپنی خالہ کے گھر ہو آؤ۔ اتنی بار تیرا پوچھ چکی ہے، اور پارو بھی اتنے دنوں سے نہیں گئی۔ انہوں نے نیا آئیڈیا سوچا، دونوں کو تنہائی بخشنے کا۔ وہ بولا، معافی چاہتا ہوں اماں، میں آج فارغ نہیں ہوں۔ صاف کورا جواب دیتا وہ برآمدے سے نکل گیا اور رسوئی میں بیٹھی پارو سلگ اٹھی تھی۔ میں تمہارے ساتھ جاتی کب ہوں ملک صاحب؟ انتہائی نفرت سے بڑبڑاتی وہ چولہے کے سامنے بیٹھی جلتی لکڑیوں سے الجھنے لگی۔ گزشتہ شب اپنا ہر احتجاج بے سود ہوتا دیکھ کر اس کے دل میں اس وقت انگارے دہک رہے تھے،
لیکن ازمیر کے خلاف جو غیظ و غضب اس کے دل میں کروٹیں لے رہا تھا وہ اتنی آسانی اور جلدی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ دل ہی دل میں وہ بپھر رہی تھی، کہیں غبار جو نہیں نکل رہا تھا نا۔ شام کو ازمیر گاڑی لے کر گھر آیا تھا، لیکن والدین کی موجودگی کے باوجود گھر خالی خالی لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ ایسا کیوں ہے، مگر کچھ دیر بعد یہ احساس بھی کھل گیا کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ چلی گئی ہے تو آپ لوگ اتنے چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ پارو کے جانے پہ اسے خفگی ہوئی تھی۔ ہائے، کیوں نہ چپ ہوں؟ پہلے اتنے مہینے تم گھر ہی نہ آئے، اب آئے ہو تو وہ چلی گئی ہے۔ ہمارا کیا ہے، جو چاہے کرتے پھرو تم دونوں۔ وہ آہ بھر کر رہ گئی اور شاہ ازمیر اماں کو دیکھنے لگا۔ گاؤں کے بڑے ملک کی بیوی تھی، زندگی میں آرام و سکون بھی تھا، اولاد بھی تھی، کوئی دکھ تکلیف یا بیماری بھی نہ تھی، پھر بھی وہ اتنی بوڑھی اور کمزور لگتی تھی، اور اس بڑھاپے کے اثرات آج کل کچھ زیادہ ہی دکھائی دینے لگے تھے، اور اس سب کا ذمہ دار کسی نہ کسی حد تک وہ خود بھی تھا، کیونکہ ان کی ہر خوشی غم اس کی ذات سے وابستہ تھے۔ ان کی زندگی کا مرکز وہی تھا اور وہی ان کو پریشانیاں دیتا آ رہا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اپنا آپ اسے غلط لگنے لگا تھا۔ پھر رینا سے کیا گیا وعدہ بھی دماغ میں تازہ ہونے لگا، اس لیے اسے ندامت بھی ہوئی، مگر وقتی طور پر، کیونکہ جہاں پارو کا خیال آ جاتا تھا وہاں وہ ہر ندامت بھول کر کینہ پرور ہو جاتا تھا۔ اسے پارو کا گھمنڈی انداز تیش دلا دیتا تھا، اور وہ اس کے نازک سراپے میں اکڑ کا اثر دیکھتا تو غصے میں آ جاتا تھا۔ لیکن اس وقت سچ مچ چاہے وقتی ہی صحیح وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچھا اماں، میں صبح اسے جا کر لے آؤں گا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اماں کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ تو جائے گا لینے کے لیے؟ جی ماں، میں ہی جاؤں گا۔ اس نے یقین کی مہر لگاتے ہوئے باہر کی سمت قدم بڑھا دیے، اور اگلی صبح ان دونوں کی خوشیوں کا دن تھا۔ انہوں نے فروٹ اور مٹھائیوں کی ٹوکریاں منگوا رکھی تھی۔ وہ پہلی بار سسرال جا رہا تھا، اس لیے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ خود اسے ان باتوں کا بھلا کیا خیال تھا؟ جو کچھ کرنا تھا انہوں نے ہی کرنا تھا، اور اتنی چہل پہل کے باوجود آج بھی خاصی ادھوری لگ رہی تھی۔ پارو کا وجود اس گھر کے لیے بے حد ضروری اور اہم ہو چکا تھا، اس کے بغیر اب سب کچھ نامکمل تھا۔ بارش کی وجہ سے کچی پکی سڑکوں پہ کیچڑ اور مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے بلیک چمکتی دمکتی لینڈ کروزر مٹی مٹی ہو رہی تھی، اور ڈرائیونگ بھی کافی احتیاط سے کرنا پڑ رہی تھی۔ آدھ پونے گھنٹے کی مسافت پورے 1 گھنٹے میں طے ہوئی اور وہ پارو کے گاؤں پہنچا تھا۔ دیکھ پارو، کسی کو بھی اتنی امید نہیں تھی کہ تو کسی کے ساتھ نباہ کرے گی، پر تجھے اتنے مہینوں سے اپنے گھر میں خوش اور نباہ کرتے دیکھ کر سبھی کو بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ تو یقین کر پارو، تیری اماں تیرے لیے اتنی دعائیں کرتی ہے کہ میں حیران ہوتی ہوں۔ پہلے وہ تجھے کتنا کوستی تھی۔ پارو کی دوست شنو چارپائی پہ لیٹی پارو کا سر دباتی باتیں بھی کر رہی تھی۔ چل ہٹ شنو، میری اماں مجھے کب کوسنے دیتی تھی؟ بس میں اسے تنگ کرتی تھی، اس لیے تھوڑا گرمی کھا جاتی تھی۔ اچھا، اب کسے تنگ کرتی ہے تو؟ اپنے ملک صاحب کو؟ ارے نام مت لے اس ملک کے بچے کا، جی چاہتا ہے گولی مار دوں مر جانے کو۔ پارو یکدم غرائی، لیکن دوسرے پل خود پہ پڑنے والے سائے سے وہ چونک گئی۔ پارو سردی کی وجہ سے دھوپ میں چارپائی ڈالے لیٹی ہوئی تھی، اور سرہانے شنو بیٹھی تھی۔ ایسے میں ان کی گفتگو بھی کراری تھی جو ازمیر نے حرف بحرف سنی تھی، اس لیے مزید قریب آتے گلا کھنکار کر اپنی آمد کی اطلاع دی تھی۔ پارو اور شنو دونوں کے بیک وقت رنگ اور حواس اڑ گئے تھے۔ ملک صاحب آپ؟ السلام علیکم، آج آپ کیسے آئے؟ شنو نے بے ربط سا سلام کیا اور بولنے کی کوشش کی، ساتھ ہی سر ڈھانپنے کی کوشش بھی جاری تھی، البتہ پارو صرف اٹھ کر بیٹھی تھی، کہا کچھ نہیں تھا۔ وعلیکم السلام، تم لوگ بیٹھو۔ ازمیر نے پارو پہ ایک سخت سی نگاہ ڈالی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ ماسی پارو کے لیے دوائی لینے گئی ہے، اسے کل سے بخار ہے۔ شنو نے بمشکل بات مکمل کی اور پھر چائے کا کہہ کر رسوئی کی جانب چلی گئی۔
اتنے بڑے صحن میں تنہائی اور سناٹا تھا اور ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ازمیر نے گردن موڑ کر دوبارہ پارو کو دیکھا جو ہنوز اسی طرح بیٹھی تھی۔ میں نے تو سنا تھا تم بارش میں بھیگنا اپنا فرض سمجھتی ہو، لیکن ذرا سی بارش سے تم اس حال تک پہنچ جاؤ گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی بات پہ پارو نے سلگ کر اسے دیکھا اور بولی، میں بارش کی وجہ سے بیمار نہیں ہوئی۔ اچھا تو پھر کس وجہ سے بیمار ہوئی ہو؟ مجھے کوئی نیند سے جگا دے تو میری آنکھیں دکھنے لگتی ہیں، اس لیے مجھے بخار ہو جاتا ہے۔ اس دن اماں نے دروازہ کھولنے کے لیے مجھے جگا دیا تھا اور اچھا اماں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ دروازہ کھولنے کے بعد دوبارہ سونا مت؟ ازمیر نے اس کی بات کاٹ کے جن نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، اس پہ پارو کا جسم آگ کی طرح تپنے لگا تھا۔ بخار کی حد کراس ہو چکی تھی۔ اس کی خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی تھی۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے مٹھیاں بیچ لی۔ تب تک قمر نصابی گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ ازمیر کو دیکھ کر اماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور اس خوشی میں اچانک ربیہ اور اس کا شوہر بھی شریک ہو گیا تھا۔ صفیہ، ربیہ اماں اور ربیہ کا شوہر حماد بھی ازمیر کو شادی کے بعد پہلی بار دیکھ کر کافی خوش ہوا تھا۔ اماں نے کھانے کی تیاری کرنا چاہی تو اس نے روک دیا۔ نہیں خالہ، میں بس اسے لینے آیا ہوں، کھانا ہم لوگ گھر جا کے ہی کھائیں گے، ویسے بھی ابھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ پارو نے اس کی آمد کا مقصد سنا تو تلملا اٹھی۔ میں جانتی ہوں کس دل سے لینے آئے ہو، یقیناً اماں نے منتیں کر کے بھیجا ہوگا، اتنے نیک تو تم خود کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ اسے یہ سوچتے ہوئے غصہ بھی آ رہا تھا مگر پھر بھی مجبوراً چپ ہی رہی۔ نہیں پتر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کھانا کھائے بغیر چلے جاؤ؟ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ آج رات ہمارے پاس ہی رکو، میرا دل بھی ٹھنڈا ہوگا کہ میرا بھانجا، میرا پتر آیا ہے۔ انہوں نے ازمیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور وہ اتنے اصرار پر انکار نہیں کر سکا تھا، اس لیے کھانے کی حامی بھر لی۔ البتہ رات وہ گھر ہی جانا چاہتا تھا۔ اس سارے عرصے میں پارو چپ چاپ بیٹھی رہی مگر ایک بات پہ وہ بری طرح چونک گئی تھی۔ ربیہ کا 1.5-2 سالہ بیٹا کھیلتے کھیلتے ازمیر کے قدموں کے پاس آ گیا تھا۔ بجائے اس سے کہ وہ اسے پیار کرتا بہلاتا، اس نے ناگواری سے یکدم اپنے قدم پیچھے کر لیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی ٹانگوں کو تھام کے سہارا لیتا کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ازمیر کے گھٹنے پہ ہاتھ مار رہا تھا اور ازمیر کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ ماتھے پہ شکنوں کا جال اور چہرے پہ اذیت کا احساس تھا۔ اس نے بے اختیار حماد سے کہہ دیا، پلیز اسے ربیہ کے پاس لے جاؤ۔ اور اس کے کہنے پہ پارو ٹھٹک گئی کیونکہ ازمیر کے انداز میں ایک غیر معمولی احساس تھا، ایسا احساس جس سے نفرت اور اذیت کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ حماد سمجھا کہ ازمیر کپڑے خراب ہونے کے خیال سے کہہ رہا ہے، اس لیے بچے کو اپنی سمت کھینچ لیا، مگر بچے کا ذہن معصوم اور ضدی تھا، اس لیے دوبارہ لپک کے اپنے اجنبی ماموں کے قریب آیا، لیکن اب کی بار وہ مضطرب سا ہو کے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ حماد، گاڑی میں کچھ سامان رکھا ہے، وہ اتروانا ہے، کسی کو بلا دو۔ ازمیر نے وہاں سے ہٹنے کا بہانہ کیا مگر پارو دم بخود بیٹھی یہ سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی سمجھ نہ پائی کہ ازمیر حیات نے ایک بچے کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا۔ حالانکہ حمزہ کافی گول مٹول اور پیارا بچہ تھا۔ پارو اکثر ملنے پہ اس کے ساتھ لگی رہتی تھی مگر ازمیر نے تو حد ہی کر دی تھی۔ واپسی پہ بھی گاڑی میں دونوں طرف خاموشی ہی چھائی رہی۔ ازمیر آنے سے قبل ربیع اور صفیہ کو بطور کزن شاپنگ کے لیے کچھ رقم دے کر آیا تھا۔ وہ دونوں تو انکار کر رہی تھی۔ قمر نے سا ہی نہیں رکھ لینے کا اشارہ کیا تھا مگر گاڑی کا لاک کھولتے کھولتے وہ پلٹ کر دوبارہ ربیہ کے پاس آ گیا تھا۔ یہ اپنے بچے کو شاپنگ کروا دینا، اس نے مجھے ماموں کہا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہہ کر رکا نہیں اور ربیہ ہاتھ میں پکڑے نوٹ دیکھتی رہ گئی۔ یہ ازمیر بھی بڑا عجیب ہے، اتنا بے مروت ہو کر بھی بے مروت نہیں لگتا، نہ جانے کیوں دور دور رہتا ہے۔ اس دفعہ ازمیر کافی دن رہ کر واپس شہر گیا تھا۔ اماں بھی خوش تھی، البتہ پارو کا مزاج ازمیر سے اکھڑا اکھڑا تھا۔ شاید دسمبر کی سردی کا اثر تھا کہ ہر چیز ہی بوجھل بوجھل سی تھی۔
اماں گندم اور دالیں پیس کر نشاستہ بنانے میں مصروف تھی اور پارو دن بھر کام نمٹانے کے بعد خاموشی سے لیٹی رہتی تھی۔ اور ایسے میں ایک ہفتے بعد ہی دوبارہ ازمیر گاؤں آیا تو سب کو حیرت ہوئی، مگر اس دفعہ اس کے ساتھ ساجدہ آپا اور ان کے بچے بھی تھے۔ ساجدہ آپا ملتان بیاہی گئی تھی۔ بچوں کی دسمبر کی چھٹیاں ہوئی تو لاہور گھومنے چلے گئے، مگر لاہور سے ازمیر ان کو گاؤں لے آیا تھا۔ کچھ دیر میں ہی پورے گھر میں رونق لگ گئی۔ بچوں سے گھر بھرا پڑا لگتا ہے۔ اللہ میری پارو کی گود بھی ہری کرے۔ اماں نے ست کے دل سے دعا کی، لیکن ازمیر پہلو بدل کے رہ گیا تھا اور پارو اس دعا پہ جھجک سی گئی، مگر ازمیر پہ نظر پڑتے ہی چند روز پہلے والی حیرت دوبارہ اود کے آئی تھی کہ نہ جانے کیوں بچوں کو دیکھ کر اور ان کا ذکر سن کے ازمیر کے چہرے کے زاویے بگڑ جاتے تھے اور ایک بے حد سرد و سپاٹ کیفیت پھیل جاتی تھی، اور اس کی یہ کیفیت 3 ماہ بعد اپنے عروج پہ پہنچ گئی تھی۔ پارو! وہ یکدم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دھاڑا تھا۔ پارو گھبرا کر پلٹی۔ ملک ازمیر حیات دہکتی سرخ آنکھوں سے اسے ہی بھسم کر رہا تھا۔ یقیناً وہ ابھی ابھی شہر سے آیا تھا اور اسے شہر گئے ہوئے 20 دن ہو چکے تھے، اور یوں اچانک اس طرح غصے میں دیکھ کر وہ سچ مچ بوکھلا گئی تھی۔ آخر پہلی بار وہ اسے اس طرح مخاطب کر رہا تھا۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ میں اماں سے کچھ سن کے آ رہا ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ وہ قریب آ کے پارو کے گداز بازو دبوچ چکا تھا۔ وہ اس کی اتنی سخت گرفت اور جارحانہ تیوروں سے الجھ گئی۔ کیا سن کے آ رہے ہیں؟ یہی کہ تم پریگننٹ ہو۔ پارو میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ وہی جو تم سن چکی ہو، اور جو کچھ آپ بھی سن چکے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی اماں کی بات سچ ہے؟ بالکل، اماں جھوٹ کیوں بولیں گی؟ مگر پارو مجھے یہ سچ گوارا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے بچوں سے نفرت ہو چکی ہے۔ میں بچوں کا وجود تو کیا، ان کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ بچوں کی وجہ سے رینا مجھ سے چھن گئی ہے۔ انہی بچوں کی خواہش نے میری ہم سفر، میری ساتھی کو مجھ سے دور کر دیا۔ اس بچے کے لیے اس نے اتنا صبر اور انتظار کیا، اتنی تکلیف دیکھی، اور یہی بچہ اس کی جان لے گیا۔ پارو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر رینا نہیں مل سکتی تو یہ بچے بھی مجھے منظور نہیں۔ تمہیں چھٹکارا پانا ہوگا، تمہیں اس چکر سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ ملک ازمیر نے پارو کے سر پہ بم پھوڑ ڈالے تھے اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ رینا کے لیے بچوں سے نفرت؟ پارو کے لیے اب حیرت پہ قابو پانا مشکل ہو چکا تھا۔ اس کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ اس وقت تو وہ جواباً کچھ نہ کہہ سکی، مگر جب رات کو دوبارہ ازمیر نے وہی قصہ چھیڑا تو وہ چپ نہ رہ سکی اور بولی، وہ مر گئی ہے تو اس کے لیے آپ خود کیوں نہیں مر جاتے؟ کسی اور کا قتل کیوں کروا رہے ہیں؟ وہ بولا، میں کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا۔ تمہیں ہر قیمت پہ میری بات ماننی ہوگی، اس لیے صبح تمہیں میرے ساتھ شہر جانا ہوگا۔ ازمیر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے ڈبیا اور لائٹر سائڈ ٹیبل پر پٹخ دیے۔ آپ کے ساتھ جاتی ہے میری؟ اس کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ سو رہا تھا جب پارو نے رو رو کر اپنی داستان اماں کے گوش گزار کر ڈالی تھی، اور اماں نے 2 تھپڑ مارتے ہوئے اپنا سینہ پیٹ ڈالا تھا۔ ہائے میں مر جاواں، اپنی نسل ختم کرنا چاہتا ہے، ہمارا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے۔ ہائے ملک جی، کدھر گئے آپ؟ وہ واویلا کر رہی تھی، اور وہ سو کر اٹھا تو گھر میں جیسے ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھ ہی نہ سکا، اور جب سمجھ آیا تو اس کا بھی دماغ گھوم گیا۔ بس اماں، بہت ہو گیا۔ میں شروع دن سے آپ کی یہ زیادتیاں سہتا آیا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ اپنی بہن اور بھانجی کی فکر کی، کبھی میرا احساس نہیں کیا۔ ہمیشہ آپ کو اپنی اس جاہل، گنوار اور بدتمیز بھانجی کی پرواہ ہوتی تھی۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرا بھی دل ارمان رکھتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ مجھے پڑھی لکھی، با ادب اور تمیز دار بیوی ملے، لیکن آپ نے زبردستی منگنی کر کے دم لیا۔
میں خاموش رہا، لیکن جب رینا کو لے کر آیا تو کیا تماشا لگوایا تھا آپ نے! آپ نے مجھے بیوی سمیت گھر سے نکال دیا۔ بے شک میں نے یہ قدم آپ کے خلاف اٹھایا تھا، لیکن لوگ اولاد کو معاف بھی تو کر دیتے ہیں، مگر آپ پہ بہن کی بیٹی کا بھوت سوار تھا، اور آپ کا یہی بھوت آپ سب کی آہیں اسے موت کی گھاٹ اتار گئی۔ وہ تو وہ میرے پاس اس وہ میرے پاس اس کی اولاد بھی نہ رہی، اس کی جیتی جاگتی نشانی بھی مٹ گئی۔ میرے ارمان جلا کر آپ اپنے ارمان پورا کرنا چاہتی ہیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے اگر میری بیوی بن کے اس گھر میں رہنا ہے تو میری بات ماننی ہوگی، ورنہ طلاق دینا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ازمیر قہر آلود میں لہجے میں کہتا پلٹ کر اندر چلا گیا، اور وہ دونوں حیرت زدہ رہ گئی۔ بات جب ملک ضمیر حیات تک جا پہنچی تو انہوں نے ازمیر کو بلایا۔ دونوں باپ بیٹا نہ جانے کتنی دیر بحث و تکرار میں لگے رہے۔ دونوں آگ بگولہ ہو رہے تھے، لیکن جب دونوں بیٹھک سے باہر نکلے تو دونوں ہی چپ تھے۔ چپ خاصی گہری اور پرسوچ تھی، اس لیے کسی نے بھی مداخلت نہیں کی، مگر تنہائی میں اس نے پارو کو ایک بار متوجہ ضرور کیا تھا۔ پارو، تم نے جو کرنا تھا کر لیا۔ تمہیں اماں ابا کی شے حاصل ہے، لیکن ماہ پیکر بیگم، اتنا یاد رکھنا کہ آج کے بعد تمہیں میری بیوی نہیں، اس بچے کی ماں بن کے رہنا ہے۔ میرا اور تمہارا تعلق صرف لوگوں کی نظروں تک ہے اور کہیں نہیں۔ اور ہاں، اپنے بچے کی ولدیت کے خانے میں تم میرا نام لکھ دو گی، مگر میرے دل میں اپنے بچے کا نام کبھی نہیں لکھ سکو گی، بلکہ اس کوشش میں تم اپنا آپ مٹا چکی ہو۔ شہر جانے سے پہلے جو کچھ اس نے کہا تھا پارو کو اچھی طرح یاد تھا، اور سچ مچ ازمیر پہلے سے زیادہ دور اور اجنبی ہوتا گیا تھا۔ گزرنے والا وقت اس کی اجنبیت اور بیگانگی میں اضافہ کر رہا تھا۔ پارو کے ہاں 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے تھے جن کی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی، بچوں کا اور پارو کا صدقہ بھی دیا گیا تھا۔ آج قمر النساء اور فخر النساء دونوں بہنوں کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ خاندان بھر سے مبارکباد دینے کے لیے عورتیں آ رہی تھیں۔ گھر میں گہما گہمی تھی، لیکن اس سارے ہنگامے میں صرف ازمیر حیات کی کمی تھی، جس کو جڑواں بیٹوں کی اطلاع ملی، مگر پھر بھی دل میں نرم نرم پیار یا احساس نے کوئی ہلچل نہیں مچائی تھی، اور انتہائی سنجیدگی اور لاپرواہی سے اپنی مصروفیت کا بہانہ اس نے بنا دیا تھا۔ اماں تو بیٹے کی طرف سے بے فکری ہو گئی تھی، لیکن ساجدہ آپا سے ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بلوایا اور ازمیر کو فون کر کے آنے کا اصرار کیا، اور یہ بہنوئی کا لحاظ اور مروت ہی تھا کہ اس نے آنے کی حامی بھر لی، اور شام ڈھلے وہ گھر آ گیا تھا۔ ماہین، جو ازمیر کی اتنے اہم موقع پہ غیر موجودگی سے بے پناہ خوش تھی، یکدم بجھ سی گئی۔ پارو نے دونوں بچوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر جیسے ان سے عزم لیا تھا، پھر چہرے پہ کلائی رکھ کے لیٹ گئی۔ مالک صاحب، آپ کی چائے۔ پارو کی کھنکتی آواز پہ وہ بری طرح چونکا اور پلٹ کر دیکھا۔ وہ کپ اس کی سمت بڑھا رہی تھی۔ چہرے پہ دلکشی بکھری تھی، جلد کی چمک دمک میں اضافہ ہو چکا تھا، ماتھے پہ تیوی کے بجائے ہونٹوں کی سرخیوں میں مسکراہٹ رچی بسی تھی۔ وہ بچے کی پیدائش کے بعد پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے 5-6 دن ہو چکے تھے آئے ہوئے، لیکن ایک بار بھی وہ اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا۔ آج اس نے نسرین سے چائے بنانے کا کہا اور خود چھت پہ آ گیا تھا، مگر چائے پارو لے کر آئے گی، اور وہ بھی اتنے فریش اور دل جلا دینے والے انداز میں، اسے یہ امید نہ تھی۔ ملک صاحب، یہ چھت ہے، کچھ شرم کرو۔ اس نے جان بوجھ کے اسے چھیڑا، اور ازمیر کے چہرے پر غصے کی لالی اترنے لگی۔ ہاں جانتا ہوں یہ چھت ہے، لیکن تم شاید بھول رہی ہو کہ یہ چھت ہے۔ اپنا حلیہ دیکھا ہے تم نے؟ وہ برہم ہوا۔ پارو کا دوپٹہ سرکا ہوا تھا اور موٹی چوٹی آگے جھول رہی تھی۔ میرا حلیہ تو صرف آپ کے سامنے ہے ملک صاحب، اور میں شادی شدہ بال بچے دار بھی ہوں، پر آپ کی چچیری بہن تو کنواری ہے، اس کے حلیے دیکھے ہیں کبھی آپ نے؟ چلتی ہوں اب۔ وہ آنکھوں سے اشارہ دے کر پلٹی اور چوٹی کو گھما کے پیچھے اچھالا، جو سیدھی
ازمیر کے چہرے پر پڑی اور اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ بھی ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ اس حملے سے سنبھلا تو نظر سیدھی ماہین پہ گئی جو کن اکھیوں سے ادھر ہی متوجہ تھی۔ ازمیر پارو کی حرکت پہ تل ملا اٹھا تھا لیکن وہ نیچے جا چکی تھی۔ اس وقت چائے کیوں پی رہے ہیں آپ؟ ماہین قریب آ گئی۔ دونوں گھروں کی چھتیں جڑی ہوئی تھی، البتہ درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی۔ ماہین اسی دیوار کے پاس آ رکی تھی۔ دن میں سویا نہیں، سر درد کر رہا تھا میرا۔ تو پارو سے کہتے نا کہ وہ سر دبا دیتی۔ ماہین نے جلتی پر تیل چھڑکا تھا۔ اچھا پارو، ویسے بڑا پیار ہے پارو سے، جب بھی یاد کرتی ہے آ جاتی ہو تم، آ جاتے ہو۔ ماہین نے ایک اور تیر پھینکا۔ ازمیر نے الجھن بھری نظروں سے ماہین کو دیکھا۔ بھائی میرے سامنے تو ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جب بھی پارو سے پوچھا ازمیر کب آئے گا، جواباً وہ کہتی کہ آج کل میں آ جائے گا، اور سچ مچ تم آ جاتے ہو۔ کہیں فون وغیرہ پہ پہلے سے طے تو نہیں کر لیتے؟ ماہین کا انداز دلچسپی اور طنز لیے ہوئے تھا۔ ازمیر کو یہ سب ناگوار گزرا تھا۔ ہو بھی سکتا ہے۔ ویسے آپ اس وقت چھت پہ کیا کر رہی ہیں؟ ازمیر نے تیکھے پن سے دریافت کیا تو ماہین ہلکے سے مسکرا دی۔ میں تو تمہیں دیکھ کر آئی تھی، سوچا تھوڑی دیر تم سے باتیں ہی کر لوں۔ نیچے تو ہر وقت پارو اور تائی کی گھوریاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ ماہین کے بدلے بدلے تیور اور لب و لہجہ ازمیر کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے بہت جلد خالی کپ ہاتھ میں لیے وہ نیچے اتر گیا تھا۔ جو بات ابھی تک ازمیر سمجھ نہیں سکا تھا، وہ بات پہلے ہی روز پارو نے چند سیکنڈ میں محسوس کر لی تھی۔ وہ خالی کپ برآمدے میں رکھی میز پر رکھ کے اندر آیا تو پارو کو اپنے بچوں کے ساتھ مصروف دیکھ کر وہ دوبارہ کمرے سے نکل گیا۔ اسے اب اس سارے ماحول سے چڑ ہونے لگی تھی۔ کوئی بھی چیز ایسی نہ تھی جس سے تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل کو سکون ملتا یا پھر دل بہلانے کا سامان ہو سکتا، اس لیے اب وہ واپس جانے کا سوچ رہا تھا۔ آج ابا پٹواری سے کچھ کاغذات لے کر آئے تھے، شاید کسی زمین یا پھر مکان کے پیپر تھے جو آ کر پارو کو دے دیے، لیکن وہ کپڑے دھو رہی تھی اس لیے کہہ دیا کہ رکھ دیں، بعد میں سنبھال کے رکھ دوں گی۔ مگر ابا کچے کام کرنے کے عادی نہ تھے، اس لیے تمام کاغذات ازمیر کو تھما دیے۔ جاؤ تم ہی الماری میں رکھ آؤ، اب میں کہاں ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہوں۔ مجبوراً ازمیر کو اٹھنا پڑا اور اندر آ کر اپنی اور پارو کی مشترکہ الماری کھولی۔ کاغذات رکھنے کے لیے اس نے مختلف خانے کھولے اور ایک میں اور بھی کاغذات دیکھ کر رک گیا تھا، لیکن جو پیپر ازمیر کے ہاتھ لگے وہ اس کے لیے حیرت انگیز انکشاف سے کم نہیں تھے۔ اس کی آنکھیں بے یقین تھیں۔ پارو اور بی اے کی ڈگری، یہ تو مر کے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے یہ سب اپنی بصارت کا دھوکہ سمجھا، مگر ڈگری پہ دستخط اور کالج کی مہریں اس سچائی کا ثبوت پیش کر رہی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سچ کو ماننے پہ مجبور ہو رہا تھا۔ او میرے خدایا، یعنی وہ پڑھی لکھے ہونے کے باوجود ایسی اجڑ گنوار بنی ہوئی ہے۔ اس نے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ بھی کچھ سمجھ بوجھ رکھتی ہے۔ ازمیر الماری بند کرتے ہوئے حیرت کے سمندر میں ڈوبتا ہوا دیوانہ ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تو پارو کو صحن کے کونے میں بندھی بکریوں کا دودھ نکالتے ہوئے دیکھا۔ ازمیر کو یکدم دماغ چکراتا ہوا لگا۔ وہ ڈھیلی ڈھالے قدموں سے چلتا صحن میں بچھی چارپائی پہ آ بیٹھا۔ پارو دودھ نکالنے کے بعد کچی مٹی کا برتن لے کر 3-4 بلیوں کے آگے دودھ ڈال رہی تھی، اور یہ یقیناً اس کا معمول تھا کیونکہ بلیوں کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس خوراک کی عادی ہیں۔ ایک بلی کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے اور وہ دودھ پیتے ہوئے کافی خوش ہو رہے تھے۔ پارو ان کو دیکھ کر خوش ہوتی رسوئی میں چلی گئی۔ اماں، آج دال کے ساتھ چاول بنا لوں یا روٹیاں ہی ٹھیک ہیں؟ اس نے اونچی آواز سے پوچھا۔ اماں وضو کر کے نکلی تھی، بولی پتر چاول تو ابھی کل ہی پکائے تھے، تو آج روٹیاں ہی بنا لے۔ اماں کی آواز تھکی تھکی سی تھی۔ پارو نے رسوئی کے باہر برآمدے کے ستون کے قریب آٹا رکھا، چنگیر اور آٹے کی پرات رکھی، دوپٹہ عام دیہاتی عورتوں کی طرح سر پہ باندھا اور آٹا گوندنے بیٹھ گئی۔ صحن میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔
صرف پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ آزمیر نے بے ارادہ ہی پارو کی سمت دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ چاندی کے گول گول جھمکے بار بار اس کے اناری رخساروں کو چھو کر سرشار ہو رہے تھے۔ آزمیر سچ مچ محو ہو گیا تھا۔ اس نے پارو کو ہر زاویے سے دیکھ ڈالا لیکن وہ لاپرواہی سے کام کرتی رہی۔ اماں گھر پہ نہیں تھی، ابا اپنے کمرے میں لیٹے تھے۔ پارو دونوں بچوں کو سلا کر خود نہانے چلی گئی۔ ابھی اسے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ چھوٹے صاحبزادے نے رونا شروع کر دیا اور اتفاقاً آزمیر اسی وقت کمرے میں داخل ہوا۔ بچے کی رونے کی آواز میں بے ساختہ گردن موڑ کے دیکھا۔ دونوں جھولے میں سو رہے تھے لیکن جھولا رکا ہوا تھا اور ایک بچہ رو رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر رک کر دیکھا اور سوچا کیا کیا جائے، پھر وہ آگے بڑھ کر اسے اٹھا لے یا پھر یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے۔ مگر فیصلہ ذرا مشکل تھا، پھر بھی اس نے مشکل فیصلہ ہی کیا اور کمرے سے نکل جانا بہتر لگا۔ جیسے ہی قدم واپسی کے لیے موڑے، بے اختیار اپنی جگہ پر جم سے گئے۔ بچے کے رونے میں اضافہ ہو چکا تھا اور نہ جانے کیوں اس کے قدم جھولے کی سمت اٹھتے گئے۔ قریب آ کر اس نے بچے کو اٹھا لیا اور پھر اپنے آپ کو اسے پیار کرنے سے نہ روک سکا تھا۔ اسے گالوں پہ، ہونٹوں پہ، آنکھوں پہ، پیشانی اور بالوں پہ والہانہ بوسے دیتا آزمیر اگلے پچھلے پیار کی شدت پوری کر رہا تھا اور بچہ روتے روتے اس قدر پیار اور شدت پہ سہم گیا تھا۔ تب تک دوسرا بھی اپنے بھائی کی تقلید کر چکا تھا اور آزمیر دونوں کو بیک وقت بازو میں لے کر بیڈ پہ آ گیا۔ دونوں بچے اس کے نین نقش چرا کے لائے تھے، مکمل آزمیر کی طرح تھے۔ وہ ان کو دیکھتے ہی دل کھول کر مسکرایا۔ اپنی شکل و صورت کی جھلک، اتنی مشابہت اپنے بچوں میں دیکھنا سرشاری اور فخر سے کم نہیں تھا۔ وہ بے اختیار انہیں سامنے لٹائے پیار کیے جا رہا تھا اور اندر داخل ہوتی بارو یہ منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ روکی اور دبے قدموں سے واپس ہی پلٹ گئی اور دوڑتی ہوئی ڈیوڑی میں داخل ہوتی اماں کو دیکھ کر بھاگ کے قریب آئی۔ اماں ادھر آ، جلدی۔ اللہ خیر کرے پتر، کیا ہوا ہے؟ اماں آ کے اندر دیکھنا کیا ہو رہا ہے۔ اس نے دبے قدموں اماں کو دروازے سے جھانکنے کا کہا۔ آزمیر ابھی بھی اپنے بیٹے کے چھوٹے چھوٹے سرخ و سفید ہاتھ چوم رہا تھا۔ اماں بھی یہ دیکھ کر اچھل پڑی۔ چپ اماں چپ۔ پارو ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ابا بھی اپنے کمرے سے نکل آئے تھے اور وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابا تم بھی ادھر آؤ۔ پارو نے بھی کھینچ لائی تو ابا کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ آزمیر نے 2 ماہ بعد اپنے بیٹوں کو دیکھا تھا، اس لیے پیار بھی 2 ماہ کے حساب سے ہو رہا تھا اور یوں ہی ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے آزمیر خود بھی سو گیا تھا اور شام تک وہ تینوں کافی سکون بھری نیند سوئے رہے۔ آزمیر کی آنکھ کھلی تو پارو کو صوفے پہ سوتے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا اور ساتھ ہی کچھ خجل بھی ہوا۔ دونوں بچے اس کے دائیں بائیں جو سو رہے تھے۔ نفرت اور کوفت کا دور دور تک اب نام و نشان بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی اپنی بات پہ قائم رہنے کا دکھاوا تو ضروری تھا، اس لیے پارو بیدار ہوئی تو اسے جھڑک دیا۔ اس کمرے میں رہنا چاہتی ہو تو اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھو۔ مجھے ہر وقت بچوں کا رونا دھونا پسند نہیں، ورنہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لو۔ خفگی کا بھرپور اظہار کیا جا رہا تھا اس کی طرف سے۔ ہاں میں تو ٹھکانہ کر ہی لوں، مگر میرے شیر جوان کہتے ہیں اماں کبھی اپنی جگہ مت چھوڑنا، لوگ قبضہ کر لیتے ہیں۔ پارو غسل کر کے آئی تھی، اس لیے ابھی تک بال اس کے کھلے تھے۔ گھنے سیاہ چمکدار بال چوٹی سے آزاد ہو کے اور زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ وہ اپنے بالوں کو سلجھاتی ذرا اترا کے بولی تھی۔ آزمیر اس کے قریب آ گیا۔ اس نے پارو کو اپنے قریب کرنا چاہا مگر وہ 4 قدم دور ہٹ گئی تھی۔ نہیں ملک صاحب، اب نہیں۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میں آپ کی بیوی نہیں، اب اپنے بچوں کی ماں بن کر رہوں گی۔ میرا اور آپ کا تعلق صرف لوگوں کی نظروں تک ہے۔ پارو کا یہ وار بڑا کاری تھا، وہ غصے میں تلملا کر رہ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے قریب آنے کا۔ شوق تو بہت ہے ملک صاحب۔ اس نے مزید ہوا دی تو آزمیر نے غصے میں اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ ڈالی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ اس نے غرا کے پوچھا۔ جواباً پارو کلائی کی تکلیف کے باوجود کھلکھلا اٹھی تھی۔ اس کا دلکش قہقہہ آزمیر کی رگوں میں دوڑتے لہو کی گردش اور بڑھا گیا تھا۔
میں آپ کو تڑپانا چاہتی ہوں ملک صاحب، کیونکہ آپ کی تڑپ بہت اچھی لگتی ہے۔ آپ مجھے تڑپتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں۔ پارو آج سچ مچ اسے تپا رہی تھی۔ ازمیر اس کی باتوں اور حرکتوں کے شکنجے میں آتا جا رہا تھا۔ وہ جو پارو سے عمر بھر جنگ کرنا چاہتا تھا، ہمیشہ دنگا فساد چاہتا تھا، وہ ابھی سے اپنے ہتھیار ڈالنے لگا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ جھگڑوں، نفرتوں اور قدورتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ زندگی زندگی کے احساس اور زندگی کے سب رنگ صرف اور صرف محبتوں میں ہی ہیں، اور یہ محبتیں ہیں جو انسان کو قدم قدم پہ روک کے اگلا قدم اٹھانے سے پہلے سوچنے، سمجھنے اور ساتھ چلنے والوں کی قدر کرنا سکھاتی ہیں۔ پارو کو بغور دیکھتے ہوئے غصے اور خفگی کے باوجود آزمیر نے اسے باہوں میں بھر لیا تھا، اور پہلی بار آزمیر کے لمس میں محبت کی نرمیاں اور مہک محسوس کر کے بے اختیار پارو کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ نوجوانی میں قدم رکھتے ہی اس کی محبت گلے لگا بیٹھی تھی، اور اس محبت کو دل میں دبائے اس نے نہ جانے کون کون سے نشتر کھائے تھے۔ پہلے ٹھکرائے جانا، پھر اس کی بے رخی، ناقدری، پھر غصہ اور نفرت بھی دیکھنا پڑے تھے، اور اس سب کے ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کو مطمئن رکھنا بھی کہ میں بہت خوش ہوں، کافی حوصلہ طلب کام تھے۔ پھر بھی وہ کرتی آئی تھی۔ اس پہ یہ احساس بھی کہ وہ اسے نہیں، رینا کو چاہتا ہے، اور رینا کی محبت میں اسے اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں۔ وہ اولاد جیسی نعمت سے بھی منہ موڑنے کو تیار تھا، لیکن پارو کے لیے یہ نعمت محبت کا سب سے پہلا اور انمول تحفہ تھی، اس لیے وہ آزمیر سے ٹکر لینے پہ تیار ہو گئی تھی۔ اور آج جب اسی نعمت اور اسی تحفے کو آزمیر نے گلے لگایا تو وہ روح تک شانت ہو گئی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی محبت اور اس کی ممتا جیت گئی ہے۔ پارو، تم بہت اچھی ہو۔ آزمیر اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کے بالوں کو سہلانے لگا تھا۔ وہ اب بہت مدھم آواز سے رو رہی تھی۔ پارو، میں بہت پہلے سے تمہارا دیوانہ تھا، شاید تب سے جب تمہیں پہلی بار پارو کہا تھا، یا پھر تب سے جب تمہیں میرے پاس آنا اور میرے ساتھ کھیلنا بھی پسند نہیں تھا، جب تمہیں بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں ہمیشہ تمہاری طرف لپکتا تھا اور تم ہمیشہ مجھ سے دور بھاگتی تھی۔ تمہارا رویہ ایسا ہی رہا تو میں اپنے آپ کو روکنے لگا، میرا تمہاری طرف لپکنا کم ہونے لگا، اور ربیہ کی شادی پہ تو میں سچ مچ تمہیں دل سے نکال بیٹھا تھا۔ تم نے اپنی سہیلیوں کے سامنے مجھے بے قدر اور غیر اہم کر دیا تھا، بلکہ میری توہین میں ذرا کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تب میرا دل تمہارے خلاف ہونے لگا۔ میں نے منگنی سے انکار کر دیا، لیکن اماں باز نہیں آئی، اور میں انگلینڈ جانے کے بعد بھی تمہارا توہین آمیز انداز نہیں بھول پایا تھا۔ اس لیے رینا کی ذرا سی توجہ بھی محبت لگنے لگی، اور اپنے احساسات کو بھی محبت کا پہناوا پہنا دیا، لیکن در حقیقت میں تم سے بدلہ لے رہا تھا۔ اسی لیے تو اچانک ہی رینا کو ساتھ لے آیا تھا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں۔ تم اکڑ دکھاؤ گی تو میرے لیے ہزاروں تیار ہوں گی، لیکن ان ہزاروں میں تم نہیں ہوگی، میں یہ بھی جانتا تھا۔ انہی دنوں ہمیں رینا کی پریگنینسی کا پتہ چلا۔ ہم حقیقتاً بہت خوش تھے، مگر جب اماں اور ابا اور تمہارا خیال آتا تو میں بہت بوجھل ہو جاتا تھا، اور وہ اپنی جگہ پہ مجرم بن جاتی تھی۔ شاید اس لیے وہ بہت جلد سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی۔ میں سمجھتا تھا پارو کہ اماں خواہ مخواہ تم سے اتنی محبت کرتی ہیں، حالانکہ تمہیں کسی کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں، اگر تھوڑی سی بھی محبت اماں نے اور ابا نے رینا کو دی ہوتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ پہلے روز ہی اسے گھر سے نکال دینا مجھے برا لگا تھا، اس لیے مجھے تم سے دشمنی ہو گئی۔ لیکن یہ دشمنی کب تک چل سکتی تھی؟ شادی کے بعد تمہیں جتنا اپنے پاس دیکھتا، میری سالوں سے پرورش پاتی محبت اتنی ہی جاگتی تھی۔ اس لیے میں زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا، تاکہ تمہیں بھی کچھ سبق چکھا سکوں، مگر میں زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ تم نے میری توجہ کی لگامیں کھینچنا شروع کر دی تھی۔ میں قدم قدم پر ڈگمگایا، اور پھر ایک روز سچ مچ ہی ڈگمگا گیا۔ تم یقین کرو پارو کہ ہمیشہ تمہارے پاس آ کر میں نے اپنے آپ سے جنگ کی ہے، بہت مارا تمہاری محبت کو، لیکن سچ کہتے ہیں کہ محبت مر نہیں سکتی، یہ صرف مارنے کا فن جانتی ہے۔ مرنا اس کی تقدیر نہیں، کیونکہ محبت ایک بے وجود چیز ہے،
اور ہمیشہ وہی چیز مرتی ہے جس کا کوئی وجود ہوتا ہے۔ محبت کا وجود نہیں، اس لیے وہ مر نہیں سکتی۔ اور پارو، میرے سینے میں سوئے ہوئے جذبات، میرے بچوں کی معصوم محبت نے جھنجھوڑ کے رکھ دیے۔ میں نے آج ان کے سامنے اپنے سارے ہتھیار پھینک دیے ہیں، اور آج میں تم سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ستانے کے لیے تمہیں اگنور کیا، تمہاری محبت دل میں دبائی رکھی۔ آج اس نے حال دل صاف کہہ سنایا تھا، اور پارو روتے روتے بے اختیار مسکرا دی تھی۔ ازمیر نے اپنے سینے پہ سر رکھے مسکراتے ہی پارو کو حیرت سے دیکھا، جو ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا ہے پارو؟ وہ بولی، ملک صاحب، اگر آپ نے میری محبت اپنے دل میں دبا کے رکھی تھی تو کون سا میں نے آپ کی محبت ختم کر دی تھی؟ میں نے تو اس سے بھی زیادہ دبائی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا پارو؟ وہ اب اس کی بات پہ حیران ہوا تھا۔ وہ بولی، سچی پوچھو ملک صاحب، تم ربیہ کی شادی کے موقع پر بہت اچھے لگے تھے، اور بقول شنو مجھے تم سے بہت پیار ہو گیا ہے، اسی لیے تو میں نے بھی ڈگری لی ہے۔ آخر تم جو پڑھے لکھے تھے۔ کیا؟ پیار اور پارو اور پیار نہیں، یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ وہ سر جھٹکنے لگا، اور پارو اظہار کرنے کے بعد مطمئن کھڑی تھی۔ پارو، تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ اللہ کی قسم ملک صاحب، آنکھوں سے دل تک اور دل سے زبان تک سچ ہے۔ لیکن میں نہیں مان سکتا پارو۔ مان لو ملک صاحب، فائدے میں رہو گے۔ وہ اب اسے چھیڑنے لگی۔ آزمیر ابھی بھی بے یقین تھا۔ اچھا ادھر آؤ میرے پاس، اس نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ پارو ذرا جھجکی، پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ اس نے پارو کو قریب کر لیا۔ وہ الجھی الجھی نظروں سے دیکھنے لگی، کچھ بول ہی نہ پائی۔ اب مجھے یقین ہو چکا ہے کہ تم میری ہو پارو۔ وہ مزید پھیلنے لگا تو پارو نے بھاگنے کا سوچا، لیکن اب بھاگنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ ساری ڈوریں تو وہ اسے خود تھما چکی تھی۔